الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج انشاءاللہ عز و جل جو ہم گفتگو کریں گے، اس گفتگو کی طرف جانے سے پہلے دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ جہاں کئی مسلمان ظلم اور غلامی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات اور غلامی سے آزادی عطا فرمائے۔ کشمیر اور فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اسلام کا بول بالا فرما کے دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ آج دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگ مساجد کی طرف پہلے تو جاتے نہیں، اور ہماری اسلامی بہنیں پہلے تو نماز کی طرف جاتی نہیں، گھر میں نماز پڑھتی نہیں، اور اسلامی بھائی مسجد کی طرف جاتے نہیں۔ اگر بالفرض چلے بھی جاتے ہیں تو ان میں بھی اکثریت کی تعداد ایسی ہے کہ جو مسجد میں گئے مرد حضرات تو وہ مسجد کو جیسے دیکھنے کے لیے گئے تھے یا پھر اپنی شکل دکھانے کے لیے گئے تھے، اور جو اسلامی بہنیں وہ مصلی پر ایسے آتی ہیں کہ جیسے انہوں نے مصلی کو دیکھنا تھا یا مصلی نے ان کو دیکھنا تھا، بس اس طرح سے آئے اور گئے۔ یا پھر کچھ تعداد ایسی ہے جو نماز پڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد ایسے غائب ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ڈنڈا اٹھا کر کھڑا ہے ان کے سر پر کہ ایک سیکنڈ بھی اگر اور بیٹھے تو ڈنڈا سر میں آئے گا۔ مسجد میں چاہے مرد حضرات ہوں چاہے عورتیں گھروں میں ہوں، تو اس طرح سے وہ وہاں سے رفو چکر ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایسے نہیں کرتے، ہم سمیت ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور چند لوگ ایسے ہوتے ہیں گنتی کے، یا تو وہ بابے ہوتے ہیں، وہ جو 70 80 سال کے، جو بیچارے گھروں میں بیٹھنے سے ہلاک ہوں، جو گھر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ چلو مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ دیر مسجد میں سپینڈ کر لیں، کچھ ٹائم یہاں پر گزار لیں، اور پھر گھر چلے جائیں گے یا باہر گلی میں محلے میں کسی نہ کسی کے پاس رک کے اپنا ٹائم گزار لیں گے۔ ورنہ جو ہے مسجد سے، نماز سے، مصلی سے محبت جو ہے وہ ہماری ختم ہو چکی ہے۔ آئیے اسی موضوع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی اپنی نماز کے مصلی پر، اپنے مصلی پر، اس مصلی پر جہاں پر اس نے نماز پڑھی، اس مصلی پر جہاں پر اس نے نماز پڑھی۔ اب کوئی یہ کہے کہ مسجد میں تو صفیں ہوتی، مصلی نہیں ہوتے، جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اسے مصلی کہتے ہیں، چاہے وہ صف کی صورت میں ہے، چاہے وہ قلین کی صورت میں ہے، چاہے وہ کارپیٹ کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مصلی کی جگہ پر، نماز پڑھنے کی جگہ پر جو کوئی نماز پڑھ کر وہاں پر بیٹھ گیا اور اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس نے اپنا وضو نہیں توڑا، اس کا وضو برقرار ہے اور وہ بیٹھا رہا، اب وہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق، اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق، یہ جو فرشتے ہیں، یہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا اور اس نے وضو کو اپنے برقرار رکھا۔
اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اس کے لیے، اور پھر اس کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ دعا کرتے ہیں اور بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ عز و جل اس پر رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ جس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ اے مالک اس کی بخشش فرما دے، اس پر رحم فرما دے، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، کتنا خوش نصیب ہے کہ جو اللہ کے گھر سے لو لگائے بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ لی، پھر نماز کی جگہ پر بیٹھ گیا اور وضو بھی نہیں توڑا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ جو آج ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اس پر غور کریں کہ کہیں ہم خسارے میں تو نہیں جا رہے، کہیں ہم نقصان میں تو نہیں جا رہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بعد نماز والی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے، اور جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی اور اس کا جو شان اس کی ہمارے سامنے بیان کی گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی ہمیں حاصل ہو اور ہم مغفرت یافتہ اور رحم کیے جانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔